بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 74 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم نماز میں کلام کرنے سے نماز ٹوٹے گی یا نہیں، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان نسخ الکلام فی الصلاۃ۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن ابی وائل عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ لما قدم من ارض الحبشۃ سلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي فلم يرد علیہ السلام فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن مسعود اعوذ باللہ من سخط نعمت اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک قال سلمت علیک فلم ترد علی قال ان فی الصلاۃ لشغلا قال فلم نرد السلام علی احد من یومئذ۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ حبشہ کی زمین سے، سرزمین حبشہ سے واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ان کی خدمت میں حاضر ہو کر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے فلم یرد علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا۔ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اعوذ باللہ من سخط نعمت اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں نعمت خداوندی کی ناراضگی پر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ذاک، کیا مطلب؟ قال سلمت علیک فلم ترد علی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ قال ان فی الصلاۃ لشغلا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کے اندر مصروفیت ہوتی ہے۔ قال فلم نرد السلام علی احد من یومئذ، کہ اس دن کے بعد سے ہم میں سے کوئی بھی دوران نماز سلام کا جواب نہیں دیتا۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے جو ہے وہ ہم میں سے کوئی بھی دوران نماز سلام کا جواب نہیں دیتا۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں ہجرت حبشہ کا ذکر ہے، تو سرزمین حبشہ کی طرف مسلمانوں نے جو ہے وہ 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ پہلی مرتبہ سن 5 نبوی میں رجب کے مہینے میں جو ہے وہ چند مردوں اور عورتوں نے جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور پھر ان کی واپسی اسی سال شوال یا رمضان میں ہوئی۔ یہ افواہ سن کر کے اہل مکہ مسلمان ہو گئے، یعنی اسی سال رمضان یا شوال کے مہینے میں انہوں نے یہ افواہ سن لی کہ حبشہ میں یہ اطلاع پہنچی ان کو کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ خوش ہو کر واپس آ گئے، سب جو ہے وہ جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے۔ لیکن یہاں پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ افواہ تھی اور یہ جھوٹی خبر تھی، اس وجہ سے پھر دوبارہ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور یہ جو دوسرا واقعہ ہے، یہ دوسرا واقعہ جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کا، اس سے واپسی کی جو تاریخ ہے وہ سن 7 ہجری ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ میں صحابہ کرام پھر وہاں سے واپس آئے ہیں، جب دوسری مرتبہ ہجرت انہوں نے کی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں اسی دوسری واپسی کا ذکر ہے، یعنی جب غزوہ خیبر کے بعد مدینہ منورہ میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز میں انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، چونکہ جب وہ مکہ سے گئے تھے جس زمانے میں تو اس وقت کلام کرنا نماز میں یہ جائز تھا، تو سلام کا جواب صحابہ کرام سلام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب بھی دے دیا کرتے تھے۔ لیکن جب دوسری مرتبہ واپسی ہوئی صحابہ کرام کی، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے، تو اس وقت تک جو ہے وہ کلام فی الصلاۃ کی ممانعت آ چکی تھی، نماز کے اندر کلام جو ہے وہ منع ہو گیا تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔
تو یہاں پر جو ہے وہ فقہا اس مسئلے کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ کیا نماز میں باتیں کرنا، کلام کرنا یہ نماز کو فاسد کرتا ہے یا نہیں، اس سے نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں۔ تو احناف کا مذہب یہ ہے کہ دوران نماز کسی بھی قسم کا انسانی کلام نماز کو توڑ دیتا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر کیا جائے یا بھول کر ہو، تھوڑا سا ہو یا زیادہ ہو، اصلاح کی نیت سے ہو یا کسی اور مقصد سے ہو، جس طرح کا بھی کلام ہو وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ احناف کا یہ مسلک ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ نسیاناً یا جہلاً عن الحکم، تھوڑا سا کلام اگر کوئی کر لے تو وہ نماز اس سے نہیں ٹوٹے گی، وہ نماز کو جو ہے وہ نہیں توڑتا۔ جہلاً عن الحکم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر باتیں کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اگر تھوڑا بہت اس نے مثلا سلام کا جواب دے دیا، خیر و عافیت جو ہے وہ کسی نے پوچھی تو اس کے جواب میں الحمدللہ کہہ دیا، تو اس طرح تھوڑا سا کلام اگر کر لیا تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ نماز کے لیے مفسد نہیں ہے، نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ احناف کی دلیل جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ قنوت کے معنی جو ہوتے ہیں وہ خاموشی کے ہوتے ہیں، یعنی گفتگو سے بالکل خاموش ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، بالکل بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے احناف کے ہاں اگر تھوڑا بہت کلام بھی ہو، چاہے وہ اصلاح کی نیت سے ہو یا کسی بھی مقصد سے ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، تو وہ نماز کو فاسد کر دے گا، اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاموشی سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، جس میں کہ ہے انہوں نے جو ہے وہ نماز میں بات کی، پھر اسی نماز کو پورا کیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ یاد دہانی کروائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جو ہے وہ سجدہ صاحب کیا اور نماز کو مکمل کیا۔ تو اس واقعے سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ جو ہے وہ کلام فی الصلاۃ تھوڑا بہت بھول کر کرنا جو ہے یا جہلاً عن الحکم ہو تو تھوڑا بہت کلام جائز ہے۔ تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نماز میں کلام کرتے تھے، ہر اپنے ساتھی سے جو ہے وہ بات کر لیا کرتا تھا جو اس کے پہلو میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، یہاں تک کہ وقوموا للہ قانتین نازل ہوئی تو پھر ہمیں جو ہے وہ خاموشی کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ کلام نہیں کیا اور ہمیں کلام سے روک دیا گیا، نماز کے اندر کلام کرنے سے، بات کرنے سے روک دیا گیا۔ تو لہٰذا اس روایت سے یعنی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے پہلے کلام جائز تھا پھر منسوخ ہوا، لہٰذا جتنی بھی روایات ایسی ہیں جن میں کلام فی الصلاۃ کے جو ہے وہ جواز کی دلیل بنتی ہیں، ان کے جواز ان سے معلوم ہوتا ہے، تو وہ اس روایت کے بعد یعنی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بعد وہ ساری کی ساری منسوخ ہیں۔ لہٰذا اب نماز کے اندر اسی وجہ سے احناف کے ہاں کلام فی الصلاۃ جو ہے وہ ناجائز ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل وانا نائمۃ الی جنبہ وجانب الثوب واقع علی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے، میں آپ کے پہلو میں لیٹی ہوتی تھی اور کپڑے کا ایک حصہ مجھ پر ہوتا تھا، وجانب الثوب واقع علی، کپڑے کا ایک حصہ مجھ پر ہوتا تھا۔ یہ جو روایت ہے اس میں یہ بیان ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے پہلو میں عورت ہو تو اس کے بارے میں یہ روایت ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ فقہا کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہے، کیونکہ نمازی کے آگے سے اگر کوئی عورت گزر جاتی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے جو ہے وہ فقہا نے بحث کی ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر عورت گزر جائے۔ محاذات عورت کا مسئلہ جو ہے محاذات مرأہ کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت سامنے سے گزر جائے تو وہ نماز اس کی فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں عورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہی ہیں، تو لہٰذا اس سے یہ کہنا کہ عورت جو ہے اگر سامنے سے گزر جائے تو
اس وقت نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہوتے تھے، تہجد کی نماز رات کے وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سامنے سے اگر عورت گزر جائے تو لہٰذا نماز نہیں ٹوٹتی۔ اسی طرح یہاں پر ایک دو اسباق اور جو ہے وہ پتہ چلتے ہیں، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رات کو بیدار ہوتے اور شب بیداری کرتے، لیکن اپنی اہلیہ محترمہ کو اس کے لیے مجبور نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا آج کل جو ہمارے اندر ایک چیز جو ہے وہ آ گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی چیزوں کو دوسروں کے اوپر بھی مسلط کرتے ہیں۔ تو ہمیں سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نماز پڑھتے تھے رات کو اٹھ کر، لیکن نفلی عبادات کے لیے گھر والوں پر سختی نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں سبق اس حدیث سے ملتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پہلو میں آرام فرما رہی ہوتی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جتنی بھی تنگی کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، آپ نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ شکر تھا اس کو کبھی جو ہے وہ مجروح نہیں ہونے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ اوڑھنے کے لیے ایک چادر تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وجانب الثوب واقع علی، ایک چادر ہوتی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوتے تھے اور حضرت عائشہ بھی سوتی تھی۔ تو ایک چادر، یہ تنگی کا عسر کا زمانہ تھا، لیکن اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ جذبات کے شکر کے جذبات سے لبریز ہوتا تھا، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اس شکر کا اظہار ہوتا تھا۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو بیان کر رہی ہے، تو گویا ان کا دل بھی شکر کے جذبات سے لبریز تھا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کے اندر بھی اپنے اہل خانہ کا خیال رکھتے، یہ نہیں کہ خود ہی اوڑھ کے سو جائیں اور اہل خانہ جو ہے گھر والے جو ہیں وہ ایسے ہی سو جائیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہر چیز میں گھر والوں کو شریک کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ تنگی کے زمانے میں صبر کا دامن جو ہے وہ پکڑنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی تنگی میں بھی اپنے گھر والوں کا، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کلام فی الصلاۃ کی تفصیل پڑھی ہے کہ نماز کے اندر کلام کرنے سے نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، اس کی تفصیل پڑھی ہے، اور ساتھ میں ہم نے دوسری حدیث جس سے کچھ اسباق جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں ان کی طرف بھی جو ہے وہ ہم نے اشارہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز تھا، طرز زندگی تھا، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ہم نے ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف کتنی مرتبہ اور کب ہجرت کی ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کیا نماز میں نسیاناً تھوڑا کلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔